اور ایک روزہ اس روزے کی جگہ، یعنی 61 روزے 61۔ جان بوجھ کر توڑنے والے روزے کی سزا، ایک روزہ توڑنے کی سزا 61 روزے یعنی 61 روزے لگاتار رکھے گا اور اس کے ساتھ استغفار بھی پڑھے گا۔ یہ روزہ توڑنے کی پلش ہے۔ 61 روزے رمضان کے بعد 61، 60 اور 1، 61 روزے اس کو ایک روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی جگہ پہ رکھنے پڑیں گے۔ تاہم کچھ ایسی کیفیات بھی ہوتی ہیں جس میں روزہ توڑنے کا کفارہ پڑتا ہے، اور کچھ ایسی کنڈیشن بھی ہوتی ہیں جس کا روزہ ٹوٹنے پہ صرف قضا ہوتی ہے، یعنی ایک روزے کی جگہ ایک ہی روزہ، اس کو قضا کہتے ہیں۔ کفارہ بطور پنش ہے، وہ 61 روزے ہوں گے۔ کوئی روزے دار روزے کے دوران جان بوجھ کر کھائے کچھ بھی یا پی لے کچھ بھی، یا بیوی کے ساتھ یا عورت کے ساتھ ہم بستری کر لے اور اسے یاد ہو کہ میں روزے میں ہوں، تو یہ روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کی جگہ وہ 61 روزے رکھے گا اور توبہ بھی کرے گا۔ یاد رکھیے، حقہ سگریٹ ایک طرح سے دھواں ہے۔ آپ سمجھ نہ رہے ہوں کہ یہ کھانے پینے میں نہیں آتا۔ حقہ اور سگریٹ پینے والا یا نسوار ادھر رکھنے والا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی 61 روزے پھر اس کی سزا کے طور پر رکھے پڑیں گے۔ حالانکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نسوار منہ میں جو رکھتے ہیں یہ اس پیٹ میں تو نہیں جاتی، باہر ہی تھوکتے ہیں، نہیں۔ پان کھانے والے اکثر پان تھوکنے والے ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور 61 روزے۔ اسی طرح جان بوجھ کر تھوک نگل جائے کٹھا کر کے، اس کو بھی روزہ توڑ جاتا ہے۔ ناک میں تیز دوائی ڈالیں پانی والی، جو گلے میں جائے پھر باہر تھوکنے بجائے پیٹ میں چلے جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی کفارہ 61 روزے۔ کان میں زیادہ دوائی ڈالی، گلے میں سے پیٹ میں چلی گئی۔ آنکھوں کے آنسو یا زیادہ دوائی جو گلے سے پیٹ میں چلی گئی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پاخانے والے راستے، پیشاب والے راستے میں کوئی چیز ڈال دیں جو کہ پیٹ کے اندر چلی جائے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حکنا وغیرہ یا کوئی ایسی میڈیسن جو پخانے کے راستے میں اندر ڈالیں، یہ چیز ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیے، کلی بھی احتیاط سے کرنی ہے روزے کی حالت میں۔ غرارہ کلی، اس سے بھی اگر بد احتیاطی کرتے ہوئے مذاق کر رہا ہے، گلے میں پانی ڈال رہا ہے، گر گر کر رہا ہے، پتہ بھی روزہ ہے تو پیٹ میں پانی چلا گیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر بھی اس کی جگہ 61 روزے۔ اسی طرح احتیاط کریں روزے میں، میاں بیوی آپس میں یا غیر مرد عورت، ٹچ کرنے سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہی راستہ آگے کو جاتا ہے پھر، جس سے یہ اکثر ہم کہا کرتے ہیں جی الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ منہ بھر کے الٹی آئی تھی، مگر اگر باہر نکل آئی ہے پھر تو نہیں ٹوٹا نا۔ تیزی کے ساتھ بہت زیادہ الٹی آئی تھی منہ میں، اور آپ نے منہ میں روک کر واپس گھونٹ بھری ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر باہر پھینک دی ہے تو پھر تو نہیں، باہر پھینکنے سے تو نہیں ہوتا۔
اس طرح کے اور چیزیں جو کھانے پینے کے زمرے میں، زنا کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں، اس میں میاں بیوی کے تعلق میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے روزہ نہیں بھی ٹوٹتا، وہ ہوتا ہے بھول کر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزے کی حالت میں اگر کسی نے بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اس کو اللہ نے کھلایا پلایا، اس کا روزہ نہیں گیا، وہ کنٹینیو رکھے اپنے روزے، جو ہی یاد آئے منہ میں نوالا ہے باہر نکال دے، پانی منہ میں ہے آگے نہ نکلے، واپس لے آئے۔ جتنا اس نے کھایا پیا تھا بھول کر ہوا ہے، اس کو یاد نہیں تھا کہ میں روزے میں ہوں، تو یہ بھول کر اگر کچھ کھایا پیا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سرما وغیرہ ڈالنے، تیل لگانے، مسواک کرنے، کنگھی شنگھی نہانے، مالش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی جبراً کسی نے زبردستی کھلا دیا، مثلا ہاتھ پاؤں پکڑ کر، تو ان چیزوں سے بھی یہ بندہ بے اختیار ہے، یعنی اس کے بس میں نہیں ہے، اس میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اسی طرح ہوگا جیسے بھول کر ہوا تھا۔ کچھ روزے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ قضا میں یعنی ایک کی جگہ ایک، وہ ہوتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں تھا کہ آپ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کھاتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو ٹائم ہی ختم ہو گیا تو میں کھا ہی جا رہا تھا، تو اب اس کی جگہ پہ ایک ہی روزہ رکھیں گے، اس کو قضا کہتے ہیں۔ یا افطاری پہلے کر لی، پتہ نہیں چلا، بعد اس سے بھی ایک روزہ آپ کو پڑے گا اس کی جگہ۔ عورت کو حیض و نفاس آ گیا روزے کی حالت میں، لیکن اس کو کنٹینیو کر سکتی ہے تو کرے، نہیں اس کی جگہ ایک روزہ ہوگا، یہ اس کو قضا کہتے ہیں۔ اسی طرح کفارے کا جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ روزہ ٹوٹنے اور قضا کفارے کے علاوہ بھی روزے کے مکروہات بھی ہوتے ہیں جس سے روزے میں کراہت آ جاتی، اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ یاد رکھیے روزے کی حالت میں گالی دینا، یہ تو ویسے بھی ہمارے اسلام نے چغلی، غیبت، گالی، جھوٹ، تو روزے کی حالت میں تو اور زیادہ جرم ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ روزہ مکروہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ عرض کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے پھٹتا ہے روزہ؟ فرمایا جھوٹ، غیبت سے، یعنی آپ گالی گلوچ کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کھائیں گے، ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، روزہ پھٹ جاتا ہے، وہ ثواب نہیں رہتا جو ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے پینے سے ہی رکا رہے، روزہ تو یہ ہے کہ لغو بیہودہ باتوں سے بھی بچا جائے، فحاشی والی سین، بیہودہ باتیں، بیہودہ کیفیات سے بھی بچا جائے، یہ ضروری ہے۔ چغلی، جھوٹ، غیبت، گالی، بیہودہ، گندگی، گانے باجے، اس طرح کی بہت ساری انشاءاللہ مزید گفتگو کل کریں گے۔ اللہ